جو چاہیں آپ اپنے قلم سے لکھ لیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. ویلیو اس کی ہے جو خدا پاک نے قانون بنا دی، جو رب ذوالجلال نے قوانین مقرر کر دیے، ہمیں عطا کر دیے، جو قرآن مجید میں بیان کر دیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 63 سالہ حیات طیبہ میں جو کچھ ہمیں عطا کر دیا، جو قوانین بنا دیے، جو کچھ ہمارا یہ ضابطہ حیات تیار کر دیا. اسی طرح جو صحابہ اکرام بالخصوص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دورہ خلافت میں، عمر فاروق کے دورہ خلافت میں، عثمان غنی، مولا علی کے دورہ خلافت میں، یا 6 ماہ کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما عنہم اجمعین، ان سب کے دورہ خلافت میں ہمارے سامنے ہر چیز بیان کی کر دی گئی ہے، قوانین بنا دیے گئے ہیں. وہی ہمارے لیے ہمارے قوانین ہیں، وہی شریعت کا راستہ ہے، وہی طریقت کا راستہ ہے، وہی وہ راستہ ہے جسے ہم صراط مستقیم کہتے ہیں، وہی وہ راستہ ہے جو ہمیں سیدھا جنت کی طرف لے جاتا ہے. اسی راستے پر جو چلتا رہے گا کامیابی کے سینے طے کرتا رہے گا، اور جو ان راستوں سے ہٹے ہوئے طریقہ کار کے خلاف طریقہ بنائے گا، نکالے گا، وہ سب گمراہیت کے راستے پر چل پڑے گا. عورت کا ایک بہت بڑا مقام ہے معاشرے میں. بعض لوگ اس آیت کو لے کر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بس سب کچھ ہی مرد ہے، عورت کچھ بھی نہیں. کچھ ایسا بھی ہے، یہ نہیں کہ نہیں، کیونکہ مختلف علاقوں میں لوگ مختلف قسم کے رہتے ہیں. جیسے شہر کراچی، اب شہر کراچی ایک ترقی یافتہ، جدید ترین اور پڑھی لکھی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. یہاں وہ چیز نہیں ملے گی آپ کو جو لوگ آپ میڈیا پر خبروں میں یا جو بل نسواں کا پیش کیا جا رہا ہے، جو وہاں بیان کیا جا رہا ہے، وہ ہمارے کراچی میں بہت کم اشاعت و نادر کچھ جاہل لوگ ہوں گے جو ایسی حرکتیں کرتے ہوں گے، عورتوں کی پٹائیاں لگاتے ہوں گے، عورتوں کو مارتے ہوں گے. شہر کراچی ایک سلجھا ہوا، یہاں کی عوام جو ہے پڑھی لکھی، سمجھ بوجھ رکھنے والی اتنی ہے کہ یہاں ایسا نہیں ہوتا. لیکن کچھ علاقے پاکستان کے ایسے ہیں جہاں واقعی ایسا ہوتا ہے. عورتیں مظلوم ہیں. یہاں مظلوم نہیں، یہاں تو بلکہ بعض عورتیں، میں سب تو نہیں کہوں گا، یہاں تو بلکہ بعض عورتیں مردوں پر حاکم بنی بیٹھی. یہ اتنا ایڈوانس چل رہے ہیں ہم لوگ تو. لیکن وہاں کچھ ایریے ایسے ہیں پاکستان میں، کچھ دیہاتی علاقے، کچھ جو ہے وہ قبائلی علاقے، ایسی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں پر واقعی ظلم و ستم ہوتا ہے. عورتوں کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حقوق رکھے ہیں، مردوں کے بھی کچھ حقوق ہیں. پورا ایک ضابطہ حیات اسلام میں موجود ہے. نہ مرد عورت پہ ظلم کر سکتا ہے، نہ عورت مرد پہ ظلم کر سکتی ہے. اور اس آیت مبارکہ میں یہ تو حکم ہے کہ مرد کا رتبہ عورت سے بڑھتا ہے. الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر مرد کا رتبہ بڑا رکھا گیا ہے، ان کو حاکم بنایا گیا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے اس میں حاکم کہا گیا مرد کو، عورت کو محکوم. لیکن آپ سوچئے، ایک حاکم ہوتا ہے، ایک محکوم ہوتا ہے. میں مثال دوں، ہماری حکومت حاکم ہے، ہم محکوم ہیں، تو اب حکومت جو مرضی ہمارے ساتھ کرتی رہے، ہمارے ساتھ ظلم کر لے، زیادتی کر لے، غلط ہے. اسی طرح مرد بھی حاکم ہے عورت پر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت پر ظلم نہیں کرے، زیادتی نہیں کرو کہ میں حاکم ہوں. حاکم محکوم ضرور بنایا ہے اس لحاظ سے کہ مرد عورت کو سیدھے راستے پر چلائے، صحیح طریقے پر بتائے، اس کو ہدایت کرتا رہے، نیکی کی دعوت دیتا رہے، اچھائی کی طرف اس کو گامزن کرتا رہے، اس کو اسلام کے طور طریقے پر جو ہے چلنے کی تلقین کرتا رہے. یہ حاکمیت یہ ہے. زندگی کا طور طریقہ سکھائے، بچوں کی پرورش اس کو کرنا سکھائے کہ بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے، گھر بار کو ایسے لے کر چلنا ہے، خاندانوں کے ساتھ اس طرح سلوک کرنا. یہ ہے حاکم کا مطلب. لیکن اس چیز کو آیت کو لے کر، ان باتوں کو لے کر جو دیہاتوں میں، بعض قبائلی علاقوں میں بہت جو ہے
اسلام نے باقاعدہ عورتوں کے ایسے ایسے حقوق بیان کیے، میں یہاں کروں گا نہیں وہ حقوق ایسے بیان، ایسے حقوق بیان کیے کہ اگر میں یہاں کروں تو آپ میں سے بہت سارے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، کہتے نہیں ہیں مجھے وہ، لیکن بتانا مقصود یہ اسلام نے خود عورت کو تحفظ دیا ہے، قرآن و حدیث میں باقاعدہ خود عورت کے لیے بیان کیا گیا، اس کو ایسے رکھنا ہے، اس کو ایسے رکھنا ہے، اس کو ایسے رکھنا ہے۔ جب قرآن و حدیث میں ایک چیز موجود ہے تو نئی چیز پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود طریقے بتا دیے، عورت کا یہ مقام ہے، اس کا یہ رتبہ ہے، اس کے ساتھ اس طرح گرم برتاؤ کرو، اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو، یہ تو ایک چھوٹی سی مثال قرآن مجید میں ارشاد ہوا، ایک جگہ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر عورت نافرمانی کرے تو اسے سمجھاؤ، دیکھو طریقہ بتا، قانون بتایا جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ نافرمانی کرو تو اس کو ذرا سختی سے ڈانٹ دو، ڈانٹ کے سمجھاؤ، پھر تیسری بار وہ اگر وہ غلطی کرے، لیکن شریعت نے، اسلام نے، قرآن و حدیث نے، فقہ نے کیسا ایک ضابطہ اخلاق دیا ہے، پھر تیسری بار پھر کو نافرمانی کرتی، نافرمانی سے یاد رکھیے کیا مراد ہے؟ شریعت کو توڑنا، اللہ اور اس کے رسول کی حکم عدولی کرنا، چاہے وہ شوہر کی اطاعت کے زمرے میں آئے، چاہے وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے زمرے میں آئے، لیکن سب ہو اسلام کے دائرے کے اندر۔ تو اگر وہ اسلام کا دائرہ توڑتی ہے تب حکم یہ، پہلی دفعہ اسے پیار سے سمجھاؤ، دوسری مرتبہ اسے سختی سے سمجھاؤ، ذرا غصے ہو کر تھوڑا سا، تیسری دفعہ جو ہے وہ اس کو جو ہے اسے جدائی کیا کرو، ناراضگی کا اظہار کر کے، جیسے ہلکی ہلکی جدائی ہوتی ہے، میں تیرے ساتھ نہیں سوتا، بستر الگ کرو، باقاعدہ اصول یعنی ایک جگہ یہ فرمایا کہ پھر بھی نہیں مانتی، ہلکی سی مار لگاؤ، ہلکی سی مار کون سی ہوتی ہے؟ وہ بھی علماء کرام مفسرین نے لکھا کہ وہ ہلکی سی مار کیا ہے؟ ایسی مار ہو کہ جس سے اس کو درد نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اس کو چوٹ نہ لگے، لیکن قبائلی علاقوں میں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے، بہت بری طرح مارا جاتا ہے، بلکہ ہم نے وہ پچھلے دنوں جب اس کا دہشت گردوں کا دورہ تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پر کہ وہ عورتوں کو سنسار بھی کیا گیا، ان کا کام تھوڑی سنسار کرنا، وہ شریعت کا کام ہے، حاکم کرے گا، قاضی کرے گا، نہ حاکم ہے نہ قاضی ہے، شرعی نہ قاضی ہے، نہ شرعی عدالت موجود ہے دنیا میں کہیں بھی، یہ تھوڑی سا کی سزا دینا شروع کر دے گا، تو سارے وہ قانون توڑ دیا، کیوں؟ سنسار کا ہو یا پوروں کا قانون ہو، یہ شرعی قاضی دے گا، شرعی حاکم دے گا، نہ شرعی حاکم دنیا میں کسی خطے پر موجود ہے، نہ ہی شرعی قاضی موجود ہے، تو لوگوں کو یہ تھوڑی نہ کہ خود سزا دینے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کیا وہاں پر ایسا ہوا کہ عورتوں کو جو ہے وہ آگ پہ چلایا گیا باقاعدہ، کیسے کیسے ظلم و ستم دکھائے؟ یہ ہوتا ہے، بعض جگہ ایسا ہوتا ہے، ہر جگہ ایسا نہیں، لیکن عورتوں کا مقام، عورتوں کی جو ہے سیفٹی، یہ خود قرآن نے بیان کی ہے۔ تو جب قرآن نے طریقہ، ایک ضابطہ ہے، ایک قانون مکمل ہمیں دے دیا، شریعت نے مکمل قانون دے دیا، تو نیا بل لانے کی کیا ضرورت ہے؟ نئے بل پاس کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کسی سیاسی بات نہیں کر رہا، نہ ہی کسی سیاسی جماعت کی طرف جو ہے وہ آپ کی جو ہے توجہ مرکوز کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اسلام نے ہر چیز ہمیں بنائی دی ہے، اس پہ عمل کریں۔ باقی یہ سیاسی جماعتیں تو آپ کو سب کو پتا ہوگا، جتنی بھی سیاسی جماعتیں کچھ اس کے حق میں بول رہی ہوگی، کچھ اس کے خلاف بول رہی ہوگی، لیکن وہ سب اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، وہ سب اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، لیکن ہم سیدھی سی بات جانتے ہیں، ہمیں ہر طریقہ کار پوری زندگی گزارنے کے رنگ ڈھنگ، طور طریقے، سلیقے، یہ سب کچھ قرآن و حدیث میں ہمیں بیان کر دیے گئے، سکھا دیے گئے، ان کو حاصل کریں، ان کو لیں، جب ان کو لیں گے تو کوئی بل کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی نیا بل بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب دیکھیے میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہمارے پاس اتنا زبردست اسلام کا طریقہ ہے، مرد کو حاکم بنایا عورتوں پر، اس کا معنی سمجھ لیں پہلے، پھر آگے چلتے ہیں۔ مرد ہر
किस तरह करो। अगर वो शरीयत के दायरे के अंदर है, मर्द की वो गुफ्तगू शरीयत के दायरे के अंदर है, तो औरत पर लाजिम है कि वो उसकी बात माने। औरत पर लाजिम है कि उसकी बात माने। लेकिन अगर मर्द शरीयत का हुक्म तोड़कर उसको कोई बात कहता है, तो बुर्का नहीं पहनेगी, मेरे साथ स्कूटर पे बैठ, बाल खोल के नंगी बैठ कर चल, नंगे सर चल, जिसम भी आधा खुला हुआ हो। औरत का हुक्म है कि मर्द की नाफरमानी करे, आप नहीं मानेगी उसकी बात। ये जो हाकिम बनाया है ना कि शरीयत ने अपने दायरे में रखा है मर्द को, कि मर्द उसकी तरबियत करे, इखलाक की तरबियत करे, ज़हनी तरबियत करे, घरेलू तरबियत करे, और जो खूनी रिश्तेदार है खूनी रिश्तेदारों के लिहाज से तरबियत करे, उसको जो है इल्म दीन की जो है वो तरबियत करे, जिंदगी गुजारने की तरबियत करे। जैसे औरत को कहा गया कि औरत नाकिस हालांकि अकल है, उसकी नाकिसियत को देखते हुए उसको दिन ब दिन तरक्की दे, उसको बनाए, संवारे, सुधारे, उसको अच्छा करे। ये नहीं है कि डांट डपट करे, मारे, खाम खाई। ये वैसे इस्लाम हाकिम का मतलब ये है कि शरीयत पिता की नमाज नहीं पढ़ती, ताकि सख्ती करे उस पर, नमाज पढ़, ठीक है, हाकिम है वो इस बात पर। हुक्म ये बच्चों के लिए हुक्म ये, बच्चा छोटा सा समझदार हो जाए, 7 साल का हो जाए, तो प्यार से उसको नमाज के लिए तलकीन करो, समझाओ। देखो तरबियत, हर चीज की तरबियत इस्लाम ने हमें दी। 7 साल से उसको शुरू करो नमाज के लिए तरबियत देना, उसको समझाना प्यार मोहब्बत से। जैसे ही वो 10-11 साल का हो जाए, जरा थोड़ी सी सख्ती कर दो, जैसे बालिग हो जाए तो फुल सख्ती कर दो, उसको हल्की फुल्की मार भी लगा चलो नमाज के लिए। ये तरीका क्या है? इसी तरह औरत नमाज नहीं पढ़ती, उसको प्यार से समझाएं, इंफिरादी कोशिश करते रहे, समझाते रहे। नहीं समझती फिर थोड़ा सा हल्का फुल्का गुस्सा करें, गुस्से से हल्का फुल्का समय नमाज पढ़े। क्या है? ये सारी वो तरबियत है जो दीन से ताल्लुक रखती है। हर दीनी तरबियत के लिहाज से दीन के दायरे के अंदर रहकर मर्द औरत पर हाकिम है। ये अब औरतों को चाहिए कि वो अताअत करें, फरमाबरदारी करें, अपने शौहर के माल की हिफाजत करें, अपने शौहर की इज्जत की हिफाजत करें, उसकी मौजूदगी और उसकी गैर मौजूदगी में उसकी जो है वो उसके सर को बुलंद करें, उसकी इज्जत का ताज जो है संभाल के रखें। हमारे मुआशरे में औरत को ऐसे पेश किया, हमारे मीडिया पर औरत को ऐसे पेश किया जाता है जैसे वो बहुत ही बड़ी मजलूम है। हालांकि कितने मर्द बेचारे ऐसे जो औरतों के हाथों मजलूम हुए खड़े, मर्दों की एक नहीं चलती, जिनकी कुछ ऐसे मर्द भी होते हैं हमारे यहाँ जिनकी घरों में नहीं चलती, वो बाहर बेचारे चला रहे होते हैं, हाँ इसको छेड़ उसको छेड़, इधर ये बात कर उधर, ऐसा भी होता है। बेचारे मर्द मजलूम होते कभी कभी, जरूरी नहीं कि औरतें मजलूम हो। हमारा मुआशरा असल में कुरान और सुन्नत से पीछे हट गया है, जिसकी वजह से ये मुआशरा हमें देखना पड़ा, वरना मुझे जरूरत नहीं थी बोलने की। अब हमारा काम क्या है? इस्लाह करना, सिर्फ ना किसी पर तनकीद, ना किसी को कीचड़ उछालना, बल्कि क्या, सिर्फ अपनी इस्लाह, अपने मुआशरे की इस्लाह, अपने घर बार की इस्लाह। हमें किसी डील की जरूरत नहीं, हम मियाँ बीवी दोनों घर में सेट हो जाए, आपस में मिलकर एक दूसरे की इस्लाह कर ले, कोई डील की जरूरत नहीं। हमारा घर, हम घर के खुद हाकिम में अपना घर अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद चलाएं, किसी कानून की जरूरत नहीं। हमारे पास अल्लाह के रसूल के बनाए हुए कानून है। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चक्की पीसा करती थी घर में, आटे की चक्की चलाया करती थी। रज़वे में जो है वो काफी गुलाम आए, कनीज़ें आई जंग पे, तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर की बारगाह में आते हुए हुजूर मिले नहीं, मुलाकात नहीं, वापस चले गए। हज़रत अली से पूछा कि फातिमा क्यों आई थी? कहा या रसूलल्लाह वो इसलिए आई थी कि उनका कहना ये है कि चक्की चला चला के हाथों में छाले पड़ जाते। अल्लाह अकबर, कैसी प्यारी ख़वातीन होती थी। अल्लाह इन ख़वातीन के सदके हमारी ख़वातीन को आला मकाम अता फरमाए, दर्जे अता फरमाए। कहती है चक्की चलाते चलाते हाथ में छाले पड़ जाए, तो इसलिए वो आई थी कि आका अल्लाह करे कि गुलाम हमें मिल जाए या कनीज हमें मिल जाए। अब गज़वे में मिले, जंग के मौके पर हाथ आए हैं,
گھر کے کام کاج سے تھک جاتی ہوں. اگر غلام مل جائے گا، کنیز مل جائے گی تو یہ کہ آرام مل جائے گا. میرے آقا تشریف لے گئے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر پر. جا کر کہا بیٹی تجھ پر ہزاروں غلام قربان ہیں، تجھ پر ہزاروں کنیزیں قربان ہیں، لیکن اگر میں کہوں کہ تو اپنے ہاتھ سے محنت کرتی رہے تو کیسا رہے گا؟ عرض کرنے لگی آقا یا رسول اللہ ہم جو حکم فرمائیں گے میں تو وہی کروں گی. فاطمہ وہی کریں جو آپ کہیں. کہا فاطمہ ان غلاموں اور کنیزوں کے آسرے پر نہ رہو، اپنے ہاتھ سے محنت کرو، اللہ اجر عطا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت کا خیال نہیں تھا جو ہمیں زیادہ خیال آ رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. بیٹی یہ لخت جگر ہیں، عورتوں کی جنت میں سردار ہیں. اتنا بڑا رتبہ کہ اگر زمین کو حکم دے دے زمین کھل جائے، ایسا رتبہ ہے. ہوا کو حکم دے دے ہوا رک جائے، اتنا بڑا رتبہ ہے. آقا فرماتے اے میری بیٹی اپنے ہاتھ سے کام کرو، اللہ اجر دے گا. آقا رسول اللہ تھک جاتی ہوں اور آپ کو بڑی تھکاوٹ ہوتی ہے. کہا کوئی بات نہیں، اس کا حل میں دے دیتا ہوں. تمہاری ساری تھکاوٹ اتر جائے گی. سارے دن کی جو ہے وہ جتنی تھکاوٹ ہوگی، جسم ٹوٹ رہا ہوگا، سب سیٹ ہو جائے گا، بالکل تم سکون پا جاؤ گی. آقا رسول اللہ کیا کروں؟ کہا جب بستر پر جاؤ تو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لیا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر سو جایا کرو. سارے دن کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی. سوچیں آپ کتنا پیارا. عورتیں گھر میں کام کاج کرتی اچھی لگتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتا دیا. اور فاطمہ الزہرا نے نہ چوں کی نہ چرا کیا، قبول کیا، غلام نہیں لیا، اپنے ہاتھ سے محنت کرتے رہے، آخری دم تک چکی چلاتے رہے اور رات کو وہ تسبیح فاطمہ پڑھ پڑھ کے سوتے رہی. بالکل پرسکون زندگی گزر گئی. اور آنے والی عورتوں کو یہ سبق دے گئی عورتوں تم گھر میں رہو، تم گھر کا کام کاج کرو، اور مردوں تم گھر میں نہ بیٹھو، باہر نکلو، کما کر لاؤ، محنت کرو، مشقت کرو باہر جا کر. پورا راستہ حیات اقرار سب موجود ہے. صرف کیا ہے ہمارے پاس علم نہیں ہے. اگر علم ہوتا ساری پبلک کے پاس تو یہ موقع نہ آتا کہ نئے نئے بل بنانے پڑتے حکومت کو. اب ایسے کہ ہمارے علماء کرام مخالفت کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ نئے بل کی ضرورت ہی نہیں. لیکن ہمیں اس بل سے کچھ لینا دینا نہیں. ہمیں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو قرآن و سنت پر چلانا ہے. ہمیں اس طریقے کار کے مطابق چلانا ہے، اس راستے پر چلانا ہے جو راستہ جنت کی طرف لے جائے. اس مقام تک اپنی اپنی عورتوں کو پہنچانا ہے کہ جہاں پہنچ کر وہ ہاتھ اٹھا دے تو دعا عرش بری تک ٹکرائے جا کر. رابعہ بدری نے بھی تو وہ مقام عبادت کے ذریعے اطاعت کر کے، صراط مستقیم پر چل کے، قرآن و حدیث کے راستے پر چل کے وہ مقام حاصل کیا تھا جہاں رب کائنات نے فرمایا اگر رابعہ کو اے ابراہیم تم نہ روکتے اور یہ جا کر جلا دیتی، یہ انگارہ پھینک دیتی جا کر جنت میں، تمہیں جنت کو واقعی جلا دیتا. اور اگر یہ پانی کا لوٹا جہنم پہ بہا دیتی تو میں جہنم ہو جا دیتا. یہ مقام ہے، یہ عورت کا مقام ہے. حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں واللہ اگر میں اس کو نہ روکتا تو خدا نے مجھے الہام کیا کہ ابراہیم تو نہ روکتا تو میں رابعہ کی خواہش کو پورا کر دیتا. کیونکہ رابعہ اپنے لیے نہیں کر رہی تھی، اس کو رابعہ کو یہ دکھ لگا تھا کہ لوگ اللہ سے نہیں کرتے، جہنم سے ڈر رہے ہیں. لوگ اللہ کے لیے عبادت نہیں کرتے، جنت کے لیے کرتے ہیں. بھائی جنت کے لیے کیوں عبادت کرتے ہو؟ اللہ کے لیے کرو. جہنم سے کیوں ڈرتے ہو؟ خدا سے ڈرو. بات تو صحیح ہے، ان کی سمجھ میں آتی ہے. تو دیکھیے وہ بھی تو عورتیں تھیں اور یہی نہیں کتنی عورتیں گزری. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوٹا مقام، پیچھے چلے جائیں اور ماضی میں چلے جائیں. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں خاتون، دونوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی زوجیت میں دونوں کا ایک مقام ہے. سارہ کہتی ہے اسماعیل کو اور حاجرہ کو ایسی جگہ چھوڑاؤ نہ جہاں پانی ہو، نہ دانا ہو،
ابراہیم کہاں جاتے ہو چھوڑ کر؟ یہاں پانی ہے، پانی کا انتظام کر کے جا رہے ہو، کوئی چھائے ہیں، کوئی درخت نظر آ رہا ہے، کہاں بیٹھیں گے ہم؟ کوئی گھاس پھوس ہوگی ہوئی ہے، کیا کھائیں گے ہم؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فقط اتنا کہا ہاجرہ یہ رب کا حکم تھا، میں رب کے حکم سے چھوڑ دیا۔ ہاجرہ دیکھیں وہ عورتیں خاتون ہیں، ان کو یہ خیال نہیں آیا پانی کہاں سے پیوں، میرے گود میں لاڈلا ہے یہ 10 دنوں کا، یہ چھوٹا سا دودھ پیتا شیر خوار، ان کو کیا خیال نہیں آیا ہوگا کہ پانی کہاں سے پلاؤں گی؟ اس نے پانی مانگ لیا، کہاں سے پلاؤں گی؟ مجھے پیاس لگے گی، میں جب تک کھاؤں پیوں گی نہیں تو اس کو دودھ کیسے پلاؤں گی؟ تب بھی دھوپ، گرمی کا موسم، آگ برسائے گا سورج، کوئی چھاؤں نہیں ہے، کوئی اوٹ نہیں ہے، کہاں بیٹھوں گی لے کر؟ اس کو خیال نہیں آیا ہوگا۔ لیکن جب یہ سنا ابراہیم میرے خدا نے بھی کہا، میرے خدا نے، ابراہیم جاؤ تو میں جانوں، میرا خدا جانے۔ یہ عورتیں دیکھیں، یہ عورتوں کا مقام ہے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام شوہر ہے، حضرت ہاجرہ زوجہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا خدا کا یہ آرڈر ہے، حکم ہے۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے خدا کا حکم ہے، مجھے منظور ہے، تمہاری اطاعت بھی ہو گئی، جب خدا کی اطاعت بھی ہو گئی۔ اور پھر سیلا دیکھو کیا ملا، یہ مقام ہے عورت کرے، عورت اپنے شوہر کی بات بھی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں، صحیح بات میں، غلط میں نہیں، صحیح میں۔ غلط میں تو اگر کوئی شوہر غلط کرتا ہے عورت بھی غلط کرتے ہو، ٹھیک ہے ٹک فار ٹائم، جیسے ہوتا ہی تھا، اس میں کوئی اب آدمی جو ہے وہ الرجال قوامون میں نہیں رہے گا، کیونکہ وہ غلط حکم دیا اس نے عورت کو، صحیح حکم دے اس کو، صحیح بات کرے، شریعت کے دائرے میں اس پر جو ہے آرڈر چلائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری کر لے تو وہ مقام پاتی ہے کہ دیکھ لیں آپ کے سامنے حاجرہ رضی اللہ عنہ نے شوہر کی بھی اطاعت کر لی، خدا کی بھی اطاعت کر لی، اور رزلٹ کیا آیا؟ آج تک جتنے حاجی جاتے ہیں، جتنے معتمر جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے جائیں یا حج کرنے والے، تمام کے تمام صرف حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ کرنے جاتے ہیں۔ ورنہ وہاں کیا تھا؟ جہاں کھانا کعبہ ہے وہاں تھا کیا؟ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ جو رونق لگی ہوئی حاجرہ تیرے قربان، اسماعیل علیہ السلام تیرے قربان، کہ تم دونوں نے جا کر ایسا کر دیا کہ ساری دنیا سے لوگ ہر سال چلے آتے تمہاری طرف، جہاں تم نے قدم رکھا وہاں چلے آتے، تمہارے قدموں کی طرف کھینچے آتے، جہاں سے تم نے ایڈیا رکھ کے پانی نکال دیا لوگ وہاں پانی پینے جاتے، ساری دنیا سے۔ یہ کمال ہے اطاعت و فرما برداری کا، خدا کی بھی اطاعت ہو گئی اور شوہر کی۔ بہرحال باتیں تو کوئی اور بتانی تھی، عورتوں کی کتنے فضائل ہیں مرتبے، لیکن ٹائم نکل گیا۔ بہرحال اتنی سی گفتگو ہے، نئے بل کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی کے بنانے کی، کوئی نیا بل ہمیں قبول نہیں، ہمیں قرآن کا جو بنایا ہوا قانون ہے وہی قبول ہے، جو حدیث کا بنایا ہوا الحمدللہ وہی ہے، اور ہم اپنے اپنے گھروں میں اسی کو لاگو کریں گے، ہم اپنے گھروں میں وہی قوانین بنائیں گے جو قرآن و حدیث میں بنائے، ہم اپنے گھر والوں کی، اپنے اہل خانہ کی، بیوی بچوں کی ہم وہی تربیت کریں گے، اسی طرح کریں گے، پیار سے، محبت سے، شفقت سے، سجا بجھا کر، اور امید ہے ہمارے گھر والے ایسے نہیں ہے کہ وہ سختی کی نوبت تک آئے، الحمدللہ مان لیں گے۔ مسلمانوں کی بیویاں اتنی ظالم نہیں ہے کہ ان کے لیے قوانین بنا دیے جائے بچاروں، وہ الحمدللہ قوانین پر چلتی ہیں، وہ مسلمان ہیں، ان کو قرآن و حدیث پڑھایا جائے، سکھایا جائے، قرآن و حدیث کے حوالے دے کر بتایا جائے۔ اور عورت ایسے نہیں ہے کہ عورت ایک اتنی، وہ فرمایا کہ ناقص العقل ہے، اس کو تم سمجھاؤ گے نا بیٹھ کے طریقے سے پیار سے مان جائے۔ سیدھی کے بارے میں تو یہ فرمایا تم سیدھی کرنا چاہو تو سیدھی ایسی ہے کہ سختی سے کتنی سیدھی کر لو۔ میرے آقا کی حدیث ہے عورت ٹیڑھی ہے پتلی سے بنائی گئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، اگر سیدھا کرنے میں زور لگائے نا، سختی دکھائی تو ٹوٹ جائے، اور میرے آقا نے فرمایا ٹوٹنا طلاق ہوتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، حدیث موجود ہے، قرآن حدیث میں سب چیزیں موجود ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ